حضرت والا کی یاد آ گئی۔ پچھلے سال جلسے میں حضرت والا تشریف فرما تھے، اس سال نہیں ہے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ حضرت والا کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اب میں بغیر تمہید کے حضرت مولانا ابو طالب صاحب رحمانی رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے درخواست کرتا ہوں تشریف لے آئیں اور مفصل اپنے خطاب سے سامعین کو معزز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك۔ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ ہم سب کے مرشد و مربی حضرت شاہ مفتی محمد عبداللہ صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک توجہ اور جانشین شیخ مرشدی حضرت مفتی محمد احمد اللہ صاحب پھول پوری دامت برکاتہم کی موجودگی، قائد ملت حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے روحانی بیان اور استاذ الاساتذہ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم کی موجودگی، یہ تمام مجموعہ ہے اللہ کی خیر و برکت کو پانے کا۔ ایسا موقع بہت کم آتا ہے کہ آدمی جمعے کی نماز کے بعد باوضو قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائے، اور مسلمانوں کا ایک مزاج ہے کہ جب موڈ میں آتا ہے تو وضو بنا کے بیٹھتا ہے، اور موڈ خراب ہو تو بغیر غسل کے ہی کود جاتا ہے۔ ترکی کے سلطان بن عبد الحمید کو جب چاروں طرف سے انگریزوں نے گھیر لیا، برٹش امپائر نے، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اور لگ نہیں رہا ہے، تاریخ مورخین کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا تھا۔ مسلمانوں کی خلافت کے تار تار بکھیر دیے گئے۔ سلطان بن عبد الحمید ٹمٹما رہے تھے، گھر گئے، دشمنوں کی فوج ترکی میں داخل ہو چکی۔ اب بڑے بڑے لوگ اپنے اپنے ڈھول بجا رہے تھے کہ ترکی ہماری مٹھی میں آ گیا، کوئی کہہ رہا تھا کہ ہمارے قدموں کے نیچے آ گیا۔ انگریز کا سپاہ سالار کھڑا ہو کر کہتا ہے، اے سلطان بن عبد الحمید اب کیا کرو گے؟ اس وقت تم اور مسلمانوں کی حالت یہ ہے، تم اور مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ تم اور تمہاری قوم مسلمان امت مسلمہ
دشمنوں کے درمیان اس طرح گر چکی ہے جس طرح ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان گر جاتی ہے. اپنے اپنے منہ میں چیک کر لیجئے, موجود ہے کہ نہیں ہے زبان باقی ہے؟ کہا کہ 32 دانتوں کے درمیان جس طرح ایک زبان اکیلی گر جاتی ہے, اسی طرح اے سلطان بن عبد الحمید تم اور تمہاری قوم 32 دشمنوں کے درمیان ایک زبان کی طرح گر چکے ہو. آج کچھ حملوں کی کیفیت بھی ایسی ہے. حضرت مودی صاحب دامت برکاتہم سے لے کر حضرت یوگی صاحب مدد ذلہ العالی تک کی نصیحتیں روز صبح و شام سننی پڑ رہی ہیں. اللہ ان سب کو سوستھ رکھے, سرکشت رکھے. بھائی ماننی ہیں سب ہمارے, ہم تو ویل وشر ہیں ان لوگوں کے, ہم تو دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کرتے, ہم تو ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں. سب کو اللہ نے پیدا کیا, اللہ ہدایت نصیب فرمائے, اللہ سب کو اپنی اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کی توفیق دے. بڑا مسئلہ ہے, جتنے برہماچاریہ ہیں وہ سب مشورہ دے رہے ہیں بچے اتنے ہونے چاہیے. ہاں, جتنے برہماچاری ہیں جن کی بیوی نہیں, بچے نے شادی نہیں کی, وہ قوم کو مشورے دے رہے ہیں کہ تمہارے 12 بچے ہونے چاہیے. سلطان بن عبد الحمید کو کہا گیا کہ تم گر چکے ہو جس طرح اس وقت ہم لوگ گر چکے. پوری دنیا میں مسلمان گر چکا ہے, بالکل سچ ہے, اور وہ ترکی بھی گر چکا ہے. سلطان نے جو جواب دیا وہ جواب سن لیجئے, بڑا عجیب جواب دیا. بس ہم لوگوں کے پاس یہی سب نسخے ہیں جو جی لیتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ ہمارے اکابرین کو سلامت رکھے. آمین بولو بھائی. سنا ہے اعظم گڑھ والے آمین بولتے ہیں تو دلی والے سنتے ہیں. پچھلے سال ملیشیا والے سن لیے تھے, اب ایسا بولو کہ برونئی والے بھی سن لیں. آدھے تو وہیں رہتے ہیں, آدھے یہاں رہتے ہیں. اعظم گڑھ والوں میں تو کانفرنس کہیں بھی کی جا سکتی ہے, برونئی, سنگاپور, ملیشیا, یہاں وہاں سب جگہ آزمی بڑے ہیں ماشاءاللہ. سلطان بن عبد الحمید تم اور تمہاری قوم گر چکے ہو 32 دانتوں کے درمیان ایک زبان کی طرح. 32 دشمنوں کے درمیان تم مسلمان گر چکے ہو زبان کی طرح. سلطان بن عبد الحمید نے جو جواب دیا وہ تاریخ کے ورق میں سنہرے حروف سے لکھے رہیں گے, اور قیامت تک ہماری قوم کو یہ سنایا جاتا رہے گا. ہم اپنے بچوں کو بتا کر دنیا سے جائیں گے کہ سن لو جواب, جب دشمنوں کے درمیان گر جاؤ تو اس جواب کے نسخے کی تختی لٹکا کے رکھنا اور اسی کو دھو دھو کر پینا. سلطان نے کہا تھا کہ ہاں ہم گر چکے ہیں 32 دانتوں میں ایک زبان کی طرح, مگر یاد رکھنا خدا کی قسم ایک وقت آتا ہے جب ایک ایک دانت جھڑ جاتا ہے, زبان باقی رہ جاتی ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے جب بڑے میاں کے سب دانت جھڑ جاتے ہیں. اب بیگم بھی بولنے جائے تو بلغم نکلتا ہے. بولو ایسا ٹائم آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ بولو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ ایک وقت آتا ہے, آج تک آپ نے کوئی میڈیکل ایکسپرٹس اسپیشلسٹ, آپ نے ڈینٹسٹ دیکھا ہوگا, آئی اسپیشلسٹ دیکھے ہوں گے, برین میں اسپیشلائزیشن کرنے والے اسپیشلسٹ کو دیکھا ہوگا, ہارٹ اسپیشلسٹ آپ نے دیکھا ہے, بون اسپیشلسٹ دیکھا ہوگا آپ نے, کڈنی اسپیشلسٹ, شوگر اسپیشلسٹ, ساری چیزیں. آج تک آپ نے زبان اسپیشلسٹ دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ اگر کوئی ڈاکٹر غلطی سے بورڈ لگا لے کہ میں زبان کا اسپیشلسٹ ہوں, اس کی بیوی اس کی وہ دھلائی کرے گی کہ میرے رہتے ہوئے تیری ہمت کیسے ہوئی. زبان کی اصلاح ایک دواخانہ ہے. پہلے اس کو سمجھ لیجئے کہ بڑھاپا آتا ہے تو دانت جھڑ جاتے ہیں. بولو جھڑتا ہے کہ نہیں جھڑتا ہے؟ زبان, ارے زبان باقی رہتی ہے. ایک ایک مرے گا, مسلمان و اسلام زندہ رہے گا. خدا کی قسم جس دن مسلمان کا چراغ بجھ جائے گا خدا نظام کائنات کو تباہ کر دے گا. ہم کہتے ہیں ایک مسلمان, لوگ کہتے ہیں نا ایک چنا کیا بھاڑ پھوڑے گا. سنا ہے کہ نہیں؟ بڑا مشہور جملہ ہے, ایک چنے سے بھاڑ کیا پھوٹے گا. میں کہتا ہوں ایک چنا بھاڑ تو نہیں پھوڑ سکتا, لیکن یاد رکھنا ایک مسلمان زندہ رہے گا تو دنیا قائم رہے گی. یہ اس کی برکت ہے.
یہ اس کی برکت ہے. اب یہ زبان مسلمان ہے تو یہ تیر و کمان بھی ہے, ترجمان بھی ہے, زبان بھی ہے, اور جب تک زبان باقی ہے انشاءاللہ کلمہ حق کا اعلان ہوتا رہے گا. بولو بھائی, گوشت بند رہے یا چالو؟ ارے بھائی لوگ بول رہے چالو, میں کہہ رہا ہوں بند بھی ہو گیا تو کیا ایمان دھرم چھوڑ دو گے؟ نہیں چھوڑنا. آلو کے پیچھے پڑ جانا, بھنڈی کے پیچھے پڑ جانا, مولی کے پیچھے پڑ جانا. لوگ کہیں گے کہ آلو کی قیمت 100 روپے ہوگی, بولا اور بند کرو ٹکیا کم وقتو, اور بند کرو. ایک بات یاد رکھنا, ہم اس باپ کے بیٹے ہیں جو کھانے پینے کے لیے جنت سے بھی باہر آ گئے. یہ سب کیا چیز ہے؟ یہ سب جو للو پنجو گولی سب جھنجھنا بجا رہے, سب کچھ ہونے والا ہے. ارے فرق کتنا ہے, پہلے 100 روپے تھا تو بغیر سیکورٹی اور پروٹیکشن کے تھا, ہے نا, ہائیجینک نہیں تھا, ہیلدی نہیں تھا. اب یہ ہے کہ 200 روپے ہو جائے گا, پولیس کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ, دروغہ جی پہنچائیں گے. ارے اللہ تعالیٰ انتظام کرائے گا پروٹیکشن کے ساتھ. کہا کہ پہلے بغیر ڈھکے لے جاتے تھے, بات بھی صحیح ہے, بیوی اور گوشت دونوں کو بغیر ڈھکے مت لیے جایا کرو, اس پہ کوے کی نظر پڑتی ہے, اس پہ آوارہ کی نظر پڑتی ہے نا. تو تم نے بیگم کو تو نقاب پہنا لیا تھا, گوشت تمہارا کھلا ہوا تھا, اللہ نے بھیج دیا حکومت کو کہ اس پہ بھی کور لگواؤ. تو دیکھو ڈھکوا دیا کہ نہیں ڈھکوا دیا؟ بولو ڈھکوایا کہ نہیں ڈھکوایا؟ اچھا مسلمان بولو, پہلے گوشت کھل کر بکتا تھا جی, اب ڈھک کر بک رہا ہے نا, تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بد دعا دینی چاہیے؟ بھائی میں تو آج کے جلسے میں اپنے ماننی سرکار کو دھنیہ واد کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری صحت کا بڑا خیال رکھا, اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے. ایک نوجوان ایک بڑھیا گر گئی, نوجوان ہمدردی میں آگے بڑھا اور اس نے بڑھیا کو اٹھایا اور کہا بڑی می چوٹ تو نہیں لگی؟ بڑھیا بولی نہیں بیٹا, اللہ تجھے جزائے خیر دے, جس طرح تو نے مجھے اٹھایا اللہ تجھے اٹھا لے. تو ہم تو بھائی ہم بھی دعائیں دے رہے ہیں, ہم دیکھیں بد دعائیں نہیں دے رہے. ہم نے کہا آپ نے ہمارا خیال رکھا, اللہ آپ کا خیال رکھ لے. ہم جانتے اس بڑھاپے میں کچھ ہو نہیں پائے گا, مگر پھر بھی دعا دے رہے کہ اللہ آپ کا خیال رکھ لے. مسلمانوں اب ایسا کیجئے, ابھی ٹینشن منشن چھوڑیے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹینشن چھوڑیے, ایک کام کیجئے. ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں انشاءاللہ. ارے کیا کرنا ہے, کھا کے بھی مرنا ہے, نہیں کھا کے بھی مرنا ہے, کھا کے مرتے ہے نا. ایک بات بتاؤ, ٹائم لمٹ فکس ہے کہ نہیں فکس ہے؟ اگر زندگی ایکسٹینشن کرنے کی اجازت ہوتی تو خدا کی قسم اپنی زندگیاں دے کر اپنے شیخ کی زندگی کو خدا سے مانگ لیتا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ کام جب ابو بکر محمد رسول اللہ کے لیے نہیں کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم جیسا بھٹیارا اللہ کے ولیوں کے لیے کیسے کر سکتا ہے؟ عزیزان ملت, بہت ٹینشن ہو گئی, یہ ٹینشن وہ ٹینشن, آج یہ ایشو کل وہ ایشو, ہم بھی پک چکے, اب ہم بھی پک چکے, بہت ٹینشن ہو گئی. ایک کام کیجئے, اب انجوائے کیجئے, انجوائے, مزہ لیجئے, ہاں مزہ لیجئے. اب مزہ لینے کا نسخہ بتا دے رہا ہوں. آپ کو اگر تیز نیند آ رہی ہو, بہت تیز نیند آ رہی ہے, آپ کو سونا ہے, اب جب نیند تیز آئے اور آپ کے سرہانے میں کوئی جنریٹر چل رہا ہو, جنریٹر, تو جنریٹر مشین خاموش رہتی ہے, آواز ہوتی ہے اس میں, ایک سائلنٹ والا بھی آتا ہے, ساؤنڈ لیس جنریٹر بھی آتی ہے, لیکن آواز والی جنریٹر, یا یوں کہہ لیں کہ جلسہ ہو رہا ہے اور بھینکر مولانا جیسے بھارت کے ٹی وی میں بیٹھے ہوئے اینکر ہوتے ہیں, وہ جیسے ہی منہ کھولتا ہے تو بھینکر معلوم ہوتا ہے. پہلے جب بیٹھتا ہے لپسٹک پاؤڈر لگا کے تو لگتا ہے شریف آدمی ہے, منہ کھولنے کے بعد پتہ چلتا ہے کبوتر نہیں کوا ہے. میں جب ٹی وی میں ڈیبیٹ میں بیٹھتا ہوں تو ایک پروکتا ہے بیچارہ, وہ میرا شروع کرتے ہوئے ایسے کرتا ہے, میں کہہ رہا بھائی انگلی مت دکھا کرو, ہم لوگ مدرسے کے ہیں, یہ سگنل بہت خراب سگنل ہے, اس میں ہمارے استاد لوگ چھٹی دے دیتے, نکل یہاں سے, اور اگر غلطی سے 2 دکھا دیے تو اسٹوڈیو خراب ہو جائے گی, اس لیے ایسے مت کیا کرو. سمجھایا ہم نے اس کو, سمجھایا کہ دیکھو ایسے مت کیا کرو, یہ مولانا لوگوں کا پاس ورڈ ہے, یہ کوڈ ورڈ ہے ہم لوگوں کا. ہم لوگوں کو ٹہلنا ہو, کچھ بھی ہو, موڈ فریش ہو, نہیں پڑھنا ہو, بدمعاشی کرنا ہو, اچھل کود کرنا ہو, تو یہی سب تو سگنل سے کام لیتے ہیں ہم لوگ. اور ہمارے پاس سیٹلائٹ کیا ہے, ہمارا تو پرماننٹ سیٹلائٹ ہے, یوں اٹھایا, تم یہاں مت اٹھایا کرو اس کو, سفاری وہ کیا ہے کرو, گندا لگتا ہے, بری بات ہے, یہ سب اچھی بات نہیں ہے. اب جلسہ ہو رہا ہے, بہت تیز آواز ہو رہی ہے, بڑی زبردست
تقریر چل رہی ہے، دھواں تقریر، آپ کو بہت نیند آ رہی ہے، 3 دن سے آپ جگے ہوئے، آپ کو سونا ہے، آپ کیا کرو گے؟ جلسہ بند کرواؤ گے؟ نہیں، اسی کے بغل میں بستر بچھا کے سو جائیے گا. آپ کی جو سائیکالوجی ہے، دماغ کا جو سسٹم ہے، قدرت نے جو بنایا ہے، وہ سسٹم اس آواز کے ساتھ کوپریشن کر لیتی ہے، یعنی میچنگ ہو جاتی ہے. اب اس آواز کے ساتھ آپ سو جائیں گے. جتنی زوردار تقریر اتنے زوردار خراٹے. ہاں، اور آپ آزمائیے گا کہ تقریر آہستہ ہو جائے گی تو خراٹا بھی سلو ہو جائے گا، حالانکہ اس کو کچھ نہیں سنائی دے رہا ہے، مگر کھٹاکھٹ کھٹاکھٹ کھٹاکھٹ، ادھر الا اللہ، ادھر ہاں 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 چل رہا ہے. زبردست تقریر اور زبردست خراٹے. اب اس سوئے ہوئے آدمی کو جگانا ہے. دیکھیے، بہت زبردست امتحان ہے اب آپ کا. اب اس سوئے ہوئے آدمی کو جگانا ہے. کیسے جگاؤ گے؟ عبداللہ عمران. مولانا کی تقریر کو ہضم کر لیا، تمہارے چلانے کو کوئی کسی قابل ہوگا؟ ذرا بتاؤ. ارے کوئی قابل ہوگا؟ وہ اتنے بڑے مولانا کی تقریر کو ہضم کر کے سو رہا ہے، آپ عمران چلاؤ گے تو اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ ارے کوئی پڑے گا؟ بتاؤ جی. کچھ نہیں، آپ چلاتے رہو عمران اٹھو اور خراٹتے. کیوں؟ میچنگ ہو جاتی ہے، دونوں میں جوائنٹ ہو جاتا ہے، شیئر ہولڈر ہو جاتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو. ایسے آدمی کو اگر جگانا ہو تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے، مائک بند کر دو. کیوں بھائی؟ مائک بند کر دو، سناٹے کی خاموشی. مائک بند، تاک سے اٹھ جائے گا. کیا ہوا؟ خیریت تو ہے سب؟ خیریت تو؟ ارے کیا ہوا؟ کہہ رہے کیا ہوا؟ آپ تو سکون ہوا. کہا میں اٹھ گیا. کیوں؟ آواز کی لے میں سو رہا تھا، آواز خاموش ہوئی تو جگ گیا. یہ جو دنیا میں آوازیں ہو رہی ہیں، ایک روزانہ صبح و شام، ایک اسٹیٹمنٹ، یہ قبرستان، یہ مشان، یہ رمضان، یہ عید، یہ ٹوپی، یہ ٹرپل طلاق، اور یہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ، اڈلٹریز اور لیو ان ریلیشن شپ، اور یہ آج کل مسجد اور مندر، یہ سارے ہنگامے اب اتنے ہو چکے ہیں کہ اب اسی میں ہم جینے کے عادی ہو گئے ہیں. اب اسی میں ہم عادی ہو گئے. اب خوف زدہ نہیں ہے کوئی انشاءاللہ. خوف زدہ ہے؟ ارے بھائی خوف زدہ ہے؟ بالکل نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. اور خوف اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان اس دیش میں اپنے جیون کی لڑائی نہیں، بلکہ دیش اور بھارت کی سرکشا اور ایکتا کی لڑائی کو اپنا کرتویہ سمجھتا ہے. ہندوستان کا مسلمان اگر صرف اپنے لیے جیتا تو بہت کچھ کر لیتا. پھر ٹاٹا برلا ہمارا ہی ہوتا، امبانی رحمانی کا ہوتا. یہ ہندوستان میں محفوظ رہے گا انشاءاللہ. یہ دیکھ لیجئے گا، اوپر نیچے ہو سکتا ہے، انحطاط آ سکتے ہیں اس میں، تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کبھی حالات بہت اچھے رہیں گے، کبھی حالات کمزور ہوتے چلے جائیں گے. مگر ان سب کے باوجود آپ کو جس فلسفے پہ عمل کرنا ہے وہ فلسفہ یہ ہے کہ اب جارحانہ انداز کو چھوڑ دیجئے. نہیں، جارحانہ انداز سے آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. 70 سالوں سے آپ نے کچھ نہیں کیا، بالکل نہیں. اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تاریخی حقیقت سن لیجئے تاکہ کام کا ایجنڈا سمجھ میں آئے انشاءاللہ. یہ جو ویسٹرن کنٹریز کے لوگ ہیں، اہل یورپ اور برٹش، یہ جو انگریز ہیں، اگر ایک لفظ میں کہوں تو یہ زیادہ محتاط جملہ ہے کہ انگریزوں سے مسلمانوں کی پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ بس یہاں سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ کہ ہمیں کرنا کیا ہے. انگریزوں سے مسلمانوں کی پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ مسجد میں، حرم میں، دارالعلوم میں، مدرسے میں، خانقاہ میں؟ نہیں. نماز کے میدان میں؟ نہیں. انگریزوں سے مسلمانوں کی پہلی ملاقات جنگ کے میدان میں ہوئی تھی. جنگ لڑتے جی، جنگ کے میدان میں مسلمانوں سے پہلی ملاقات ہوئی تھی. انگریز مسلمانوں سے لڑ رہے تھے، مسلمان انگریزوں سے جنگ لڑ رہے تھے.
دوران جنگ، حالات جنگ، جو واقعات دیکھے انگریزوں نے کہ جنگ لڑتے ہوئے انگریز دشمن سپاہی کا ایک بچہ میدان میں آ جاتا ہے، مسلمان مجاہد اپنے تلوار کو نیچے کرتا ہے، بچے کو سینے سے لگاتا ہے، محفوظ مقام پہ چھوڑتا ہے، یہ سپاہی کہتا ہے کہ مسلمان وہ تو دشمن کا بچہ تھا، تو نے اس کو بچایا کیوں؟ مسلمان کہتا ہے ہم رسول اللہ کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنی تم سے ہے تمہارے بچوں سے نہیں ہے۔ یہ وہ کردار تھا جسے دیکھ کر انگریز ایمان لایا تھا۔ کیوں مسلمانوں؟ جی یہ اعظمی کاظمی رحمانی امبانی کو دیکھ کر لوگ ایمان نہیں لائے تھے، دماغ درست کر لیجئے سر، جو بڑے بڑے گھوم رہے ہیں ریال ڈیال، انگریز جنگ کے میدان میں مسلمانوں کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر ایمان لائے تھے کہ یہ لوگ یہ کتنے عظیم لوگ ہیں کہ میدان میں لڑتے ہیں مگر انسانیت کا دامن چھوڑتے نہیں ہیں۔ صلاۃ والسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے فرمایا بچوں پہ حملہ مت کرنا، جنہوں نے فرمایا عورتوں پہ حملہ مت کرنا، جنہوں نے فرمایا بوڑھے لوگوں پہ حملہ نہ کرنا، جنہوں نے ارشاد فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ارشاد فرماتے ہیں کہ بھاگنے والوں پر حملہ مت کرو، صلاۃ والسلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فرماتے ہیں کہ ہرے درختوں کو نہ کاٹو، پھلوں کو نہ توڑو، نقصان نہ پہنچاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے کتنا عظیم بنایا کہ آپ نے ہمیں حالت امن سے بڑھ کر حالت جنگ کے بھی شرافتیں سکھا دی۔ اگر حالت جنگ میں ہو تو مرنا جینا یہ جیت اور ہار کی دلیل نہیں ہمارے لیے۔ اگر سارے مسلمان مر جائیں اور توحید کا جھنڈا ہاتھ میں باقی ہے اور مصطفیٰ کا کردار لے کر مرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم کہیں گے تم جیت گئے، جنازے سب کے ہیں مگر جیتے ہوئے سپاہی ہوں گے۔ لیکن اگر سودا کر لیا، دل سے ایمان نکل رہا ہے، کردار نہیں ہے، تو زندہ رہ کر تم مرے ہوئے ہو۔ اس وقت جو دنیا میں حالات ہیں وہ دو کیفیت ہیں۔ دیکھیے بعض اوقات اللہ تعالی دکھا دیتے ہیں کہ جس آدمی سے فتنہ برس رہا ہے، اسی کے فتنہ برسنے کے بعد ہم لوگوں کے مقدر میں کچھ بھلائی بھی آ رہی ہے۔ کہتے ہیں نا ہر خیر، ہر شر کے ساتھ اللہ نے خیر بھی رکھا ہے۔ یہ دیکھیے کیا خیر ہے۔ میں ان 5 سالوں میں، 4 سالوں میں میں نے پرسنلی بہت ڈیپلی ایک چیز کو آبزرو کیا، مائکرو آبزرویشن آپ کہہ سکتے ہیں۔ میں نے بہت غور کیا، میں نے اپنے بزرگوں سے شیئر کی اس بات کو، میں نے اپنے بزرگوں سے عرض کیا، اپنے بڑوں سے عرض کیا، مسلم پسند اللہ بورڈ کے اکابرین سے ہم نے عرض کیا کہ دیکھیے ان حالات کو میں اس پوائنٹ آف ویو سے لے رہا ہوں۔ 4 سال میں جہاں مسلمانوں کو ڈیمورلائز کرنے کی کوشش کی گئی، جہاں موب لنچنگ بہت ہوئی، جہاں بے قصور اور معصوموں کا قتل عام ہوا، جہاں بڑے اسلامی شریعت پر بار بار حملے ہوئے، وہاں ایک بہت بڑا فائدہ ہوا ہے، جانتے کیا؟ بہت بڑا فائدہ ہوا ہے۔ اب آپ سب غور فرمائیے گا کہ یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس کو ذرا گھر میں جا کے حساب کر لیجیے گا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا، میں اپنے اکابرین سے بھی توجہ کی درخواست کروں گا کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو برسوں سے، 1-2 دن سے نہیں، کتنے سالوں سے، برسوں سے ہمارے بزرگوں کے آستینوں میں جو سانپ پل رہا تھا، آئے ہائے ہائے، بس یہ بم بجانے والے نے کیا بم بجائی، دیواروں سے سانپ نکلنے لگے۔ اور ایک سپیڑا کو بلا کے ذرا بم بجواؤ تو پتہ چلے گا چودھری صاحب کے حویلی سے نکل رہا ہے ناگ۔ چودھری صاحب بولے میرے حویلی، اس میں اٹالین ٹائلس لگا ہوا تھا، وہ سب ٹھیک ہے مگر ناگ مہاراج آ رہے ہیں، سائڈ ہو جائیے ورنہ سلام دعا ہوئی تو مشکل ہو جائے گا۔ اگر اس نے سلام کر لیا تو ہم جنازے کی تیاری کریں گے آپ کی۔ تو بم بجانے والے نے جو بم بجائی، سپیڑا جب بم بجاتا ہے تو سانپ باہر آتا ہے۔ مودی جی اور یوگی جی نے بھی ایسی بم بجائی کہ ہمارے آستینوں کے اندر سے رضوی فضوی کجوی سب نکلنے لگا، کٹا کٹ۔ کوئی حیدرآباد سے سونے کا مکھٹ لے کر پہنچ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اجودھیا میں زمین ہماری لے لو۔ اچھا بول رہا ہے لے لو، لے نہیں رہے، کیونکہ جس کو بول رہے لے لو وہ بھی کہہ رہا پاگل ہے تو، جس کا ہے وہ بول نہیں رہا ہے تو کون ہے؟ جس کا ہے وہ بول نہیں رہا، کہہ رہا لے لو۔
جتنے آستینوں میں سانپ پڑ رہے تھے، بڑی بڑی ٹوپی لگا کے، چھوٹی چھوٹی ٹوپی لگا کے، ہر سائز کی ٹوپی پہن پہن کر سودے بازی کر رہے تھے، اللہ کا کرم ہے کہ وہ سارے بہروپیے بے نقاب ہو گئے، بے نقاب ہو گئے۔ اور اس وقت ہندوستان میں جو اوریجنل مال ہے، ہیرے موتی جواہرات، دودھ کا کریم، مچھلی، دیسی گھی، دیسی انڈا، وہ سب ایک جگہ جمع ہے ماشاءاللہ، ایک جگہ۔ اور جتنا ڈپلیکیٹ ڈالڈا، مہنگی چربی ملی ہوئی ہے، سب آلتو فالتو، نہ ایمان نہ دھرم، کبھی ٹوپی کبھی ٹیکا، کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ سارے دیکھیں ایک جگہ ہو رہے۔ کیوں؟ ان کو لگ رہا ہے کہ بہت دمانے کے بعد اللہ نے میرا باپ چچا پیدا فرمایا ہے، اب وہ باہر نکل کے وہاں جا رہے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں، ہم تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم تو بولیں گے ماننیہ پردھان منتری جی اور آدرنیہ ماننیہ مکھیہ منتری جی تھوڑا اور بجائیے تاکہ جو سپولا اپولا بچا ہوا ہے وہ بھی سب نکل جائے۔ ہم تو دھنیہ واد کرتے ہیں ماننیہ مکھیہ منتری جی کو، ماننیہ پردھان منتری جی کو، ہم گندے لوگ تھوڑی ہے کہ آپ اچھے کام کریں اور ہم شکریہ بھی ادا نہ کریں۔ آپ اور بجائیے تاکہ جتنی گندگی ہمارے سماج میں ہے سب ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ۔ سپولے سب بس رہے تھے، اتحاد امت کے نام پر ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہماری پاکٹ مار رہے تھے، اتحاد المسلمین کانفرنس، اور اٹھے تو دیکھا بٹوا غائب۔ تو معلوم ہوا جس کے ساتھ ہم اتحاد کر رہے تھے وہ خاندانی پاکٹ مار تھا، خاندانی پاکٹ مار تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے ایمان بچ گیا، ایمان بچ گیا، ورنہ ایمان پہ ڈاکے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں ایمان بچاؤ، اکیلے میں سوامی جی وغیرہ سے مت ملنے جایا کرو، پتہ نہیں کیا ہیپٹونائز ہوگا کہ آنے کے بعد الٹی وانی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ نیک ہدایت دے سب کو، سب ہمارے بڑے ہیں۔ آج کل بزرگوں پہ سحر بھی چل رہا ہے، اس لیے اگر کسی کی زبان سے کوئی بات نکل جائے تو فوراً بدگمان مت ہونا، اللہ تعالیٰ سے ان کی عافیت ہدایت کے لیے دعا کرنا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ہمارے بڑے ہی ہیں مگر کچھ گڑبڑ ہو جاتا ہے، جیسا مال آتا ہے ویسے مٹیریل نکل جاتا ہے۔ لہذا آپ اس چیز کو یاد رکھیں کہ یہ جو دور، یہ تطہیر کا زمانہ چل رہا ہے، اہل ایمان کے ساتھ اہل باطل کا ملاپ نہیں ہوگا، پھر ہندوستان میں کیسے رہا جائے؟ اب ہندوستان میں جو رہنے کا نسخہ ہے وہ ہے دائی اور مدعو کا رشتہ، دائی اور مدعو کا رشتہ، امت ایجاب اور امت دعوت، بس یہ دو رشتہ ہے کہ امت دعوت جتنے غیر مسلم ہیں اس بھارت میں وہ سارے کے سارے امت دعوت ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے کیریکٹر سے، اپنے چرتر سے، اپنے اخلاق سے، اپنے محبت سے، اپنے سیوا سپرورتی سے، اپنے مانوتا سے، اپنی واتاورن سے، اپنے اخلاق و محبت دیا دکشا سے اور اپنے مایا کرونا دکھنا اور چھما کے ذریعے سے ہم ان تمام امت دعوت کو اپنے قریب کریں، اس نیت کے ساتھ کہ ہمارا ہر بھائی قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کر نبی کی شفاعت کا حقدار و مستحق بن جائے اور جہنم کی عذاب سے بچ جائے انشاءاللہ۔ اس نیت سے انشاءاللہ کریں گے۔ سودا بیچنے کی نیت سے بہت دوستی کرتے ہیں، کہتے تو میری عید میں آنا میں سوئی کھلاؤں گا، وہ کہتا تو میری دیوالی میں آنا میں مٹھائی کھلاؤں گا، مسلمان بھی خوش وہ بھی خوش۔ ایک صاحب بنگلور میں، اب دنیا میں شاید نہیں رہے، میجر خلیل الرحمان صاحب، بہت بزرگ تھے، میرے اچھے دوستوں میں سے تھے۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ ان کے سینئر لوگوں نے کہا کہ میجر خلیل الرحمان اتنا اچھا انسان ہے، اتنا اچھا انسان ہے، اتنا اچھا انسان ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ مسلمان ہے۔ ہاں یہ خود انہوں نے بتایا، یہ سنی سنائی بات نہیں، کہا خلیل الرحمان اتنا اچھا انسان ہے، اتنا اچھا انسان ہے کہ لگتا ہی نہیں مسلمان ہے۔ بھائی دیکھو یہ اچھائی کی دلیل نہیں ہے، یہ منافقت کی دلیل ہے، یہ منافقت کی دلیل۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی باپ بولے میرا بیٹا اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے کہ لگتا ہی نہیں میرا بیٹا ہے۔ ارے بھائی تو یہ گالی ہے دعا ہے؟ ارے بھائی تو کس کی ہے اولاد؟ یہ آخر پروڈکشن کس کا ہے؟ یہ سوال اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ لہذا مسلمان اتنا اچھا مت بن جاؤ کہ حق اور باطل میں فرق باقی نہ رہے۔ تمہیں اچھا بننا ہے اور وہ اچھا یہ بننا ہے کہ آپ سب ارادہ کیجئے۔ میں نے کل بھی سیاست و صحافت کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بات کہی تھی اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں تمہیں اپنا وے آف اسٹائل
اسٹائل، وے آف لائف، وے آف کلچر، طریقہ کار میں تبدیلی کرنی ہوگی. احتجاجی جلسہ بند کرو، اسپتالوں میں لنگر کا کھانا کھلانا شروع کرو. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اب احتجاجی سے کرنا بند کرو. سب جذباتی بات نا، آسمان اکھاڑ دیں گے اور زمین ہلا دیں گے، ہوگا کچھ نہیں، ہوگا کچھ نہیں سوائے اس کے کہ جو پوا گڑا ہے آپ اس کو بھی ہلا دو گے. مسلمانوں اسپتالوں میں لنگر لگاؤ. تم کو اللہ نے دولت مند بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، اکیلے کر سکتے ہو تو اکیلے کرو، ورنہ 20 مسلمانوں کو ساتھی بناؤ، داڑھی رکھو، ٹوپی پہنو، بینر لگاؤ. اور کیا ہندو کیا مسلمان، اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤ، اللہ کی مخلوق کو پانی پلاؤ، اللہ کی مخلوق کی ضرورتیں پوری کرو. آپ یہ کام شروع کیجئے پورے ملک میں. 1 سال سے 2 سال کے اندر انشاءاللہ دیکھیے گا کہ جو لوگ مسلمانوں کو گالی دیتے ہیں وہ لوگ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوں گے کہ آپ تو مہان ہیں، آپ تو مہان ہیں، آپ تو مہان ہیں. میں پٹنہ سے قریب ایک شہر ہے حاجی پور، میں پروگرام میں جا رہا تھا حاجی پور سے. مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، ہمارے ساتھیوں نے کہا یہی مسجد ہے. ہم مسجد میں گئے نماز پڑھنے. نماز مغرب کی پڑھ کے جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بڑی کمزور سی تیل اور پانی لیے کھڑی ہے، بڑی غریب، جسم کے کپڑے اپنے ٹھیک نہیں تھے، غربت جھلک رہی تھی. تو سر پہ گھونگھٹ کو کھینچے ہوئی تھی. تو مجھ سے کہنے لگی بیٹا ذرا دم کر دو. اس کی آواز میں بڑا کرب تھا، بڑا درد تھا. تو میں نے دم تو کر دیا، لیکن میں نے پوچھا کہ ماتا جی دقت کیا ہے؟ اتنا پوچھنا تھا کہ رونے لگی. میں نے کہا پلیز بتائیے نا، آپ روئے نہیں، آپ بتائیے ہم کچھ کریں گے آپ کے لیے. تو کہتی ہے بیٹا میرے پتی ہیں، آج 1 سال سے بیڈ پہ لیٹے ہوئے، ہل ڈول نہیں کر سکتے. بیٹا لوگ سب ساتھ چھوڑ دیا ہے، زمین جائیداد زیور سب بک گئے، میں بہت اچھے گھر کی تھی، اب علاج کو پیسے نہیں ہیں. تو مجھ سے کسی نے کہا کہ اب دوا مت کرو، مسلمانوں کی مسجدوں میں کھڑی ہو جاؤ، مسلمان پھونک دیں گے تو تمہارے پتی اچھے ہو جائیں گے. تو ہم نے کہا کہ آپ نے کھانا کھایا ہے؟ مغرب کا وقت ہے. تو وہ کہہ رہی ہے میں کیا، میرے پتی جو مریض ہیں وہ بھی کل سے نہیں کھائے. مسلمانوں کا صرف یہی کام رہ گیا کہ پھونکو پانی میں اور آگے بڑھ جاؤ. آپ انتر منتر والی قوم ہیں. کچھ پیسے نکالے. مجھے ایسے موقع پہ اپنے شیخ حضرت رحمت اللہ علیہ بہت یاد آتے ہیں، بہت یاد آتے ہیں. کچھ رقم ہم نے نکالا اور اپنے دوستوں سے کہا تم لوگ بھی کچھ دو ان کو. خیر ایک اچھی خاصی رقم ان کو ہوئی. یہ تو وقتی چیز ہے. ہم نے ان کو پیش کیا، پھر امام صاحب کو بلایا، ان کو سمجھایا. بیچاری روتی رہی، دعا دیتی رہی. مجھے احساس ہوا کہ اسے میری دعا کی نہیں، اس کی دعا کی ہمیں ضرورت ہے اس وقت. یہ کام نہیں کرتے. مسجدوں کے باہر غیر مسلم کھڑے رہتے، کیوں؟ ان کو یقین ہے کہ مسلمان اپنے خدا کا نام لے کر جب نکلے گا تو جلدی پھکوا لو. اگر یہ دکان میں چلا گیا، بازار میں چلا گیا تو ہم سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جائے گا. اس لیے جلدی دم کرواؤ، جلدی دم کرواؤ اس سے. یہ خدا کا نام لے کر نکل رہا. مسلمانوں اس دیش میں آج بھی اتنا یقین زندہ ہے کہ بیماروں کی دعا ہم سے کروائی جاتی ہے. تھوڑا آگے بڑھ جاؤ اور لوگوں، یہاں کے لوگوں نے 33 کروڑ خداؤں کی پوجا شروع کر دی. مسلمانوں 33 کروڑ خدا کو ماننے والے لوگوں کے سامنے تم ایک خدا کا تعارف نہیں کرا سکے. یہ تمہارا تغافل، یہ تمہاری کمی، یہ ہمارا جرم، یہ ہمارا قصور کہ میں ایک خدا کا تعارف نہیں کرا سکے. کیوں؟ اور خدا کا تعارف تقریروں سے نہیں، کردار اور کریکٹر سے کرائے جائیں گے. ہدایت کتنے لوگوں کو ملے گی نہیں ملے گی اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، وہ اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اللہ جانے. ہمارا کام کوشش کرنا ہے. آپ کاروبار کرتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، بازار اور ٹرین اور بسوں میں غیر مسلموں کے ساتھ، آپ پڑوسی ہیں. پھر آپ سے وہ دین متاثر کیوں نہیں ہوتے؟ آپ سے آپ کے دین کے بارے میں پوچھتے کیوں نہیں ہے؟ وہ آپ سے آپ کے خدا کا تعارف کیوں نہیں کرایا جاتا؟ کیا وجہ ہے؟ آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ عزیزان ملت، کمی ہمارے ہی چراغ میں کچھ ہے کہ چراغ بجھ رہا ہے، ورنہ ہوا اور آندھی تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے اور آپ کے پاس جتنی اللہ نے صلاحیت دی ہے پیسوں سے مدد کیجیے. یاد رکھیے اب باتوں کی مدد نہیں،
باتوں کی مدد نہیں، اب پیسوں سے مدد شروع کیجئے۔ مسلمانوں اپنی کمائی کا حصہ، اپنے پیسوں کا حصہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کما کر آتے ہو باہر سے اور بیٹی کی شادی کرنی ہے تو کہتے ہو کہ اس طرح کی شادی کریں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سنگاپور یہاں نظر آ رہا ہے، ملیشیا یہاں نظر آ رہا ہے، برونائی کا پیسہ نظر آ رہا ہے۔ مسلمانوں تم وہی قوم ہو نا کہ اپنی بیٹی کی شادی میں دیکھ پر دیکھ چڑھتی ہے، دیکھیں اترتی ہے، پنڈال سجے ہیں اور پنڈالوں میں سب چنڈال نظر آ رہے ہیں اور دیگوں کی بریانی ڈکاری جا رہی ہے، بوٹیاں پھینکی جا رہی ہے، چاول پھینکے جا رہے ہیں، کھانے والے شکم شیر ہو رہے، کوئی باورچی کی تعریف کر رہا ہے تو کوئی میزبان کی تعریف کر رہا ہے۔ مسلمانوں وہیں پر نظر اٹھا کے دیکھتے کیوں نہیں ہو کہ کلکتہ کے سگنل پر، بنارس کے سگنل پر، لکھنؤ کے فٹ پاتھ پر، دلی کے فٹ پاتھ پر، بمبئی کے فٹ پاتھ پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان لڑکیاں جو جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکی ہیں اور غربت کی وجہ سے پیٹ میں کھانا نہیں ہے، تن میں کپڑا نہیں ہے، جوان 18 سال کی 20 سال کی لڑکیاں جوانی میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر سگنل میں بھیک مانگ رہی ہے کہ بابا میری کچھ مدد کرو۔ جس قوم کی جوان بیٹیاں بھیک مانگ رہی ہو اس قوم کے مالداروں، مجھے تمہیں دیکھ کر تمہیں مذاق آتا ہے، ہمیں تم سے محبت نہیں ہوتی ہے۔ جس قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے بھیک مانگ رہے ہو، پنچر کی دکانوں پہ کام کر رہے ہو، اس قوم کا مالدار اگر اپنی بیٹی کی شادی میں لاکھوں روپے اڑا رہا ہے تو مجھے نفرت ہے اپنی قوم کے ایسے مالداروں سے۔ آپ کو اپنی قوم کے درد کا احساس نہیں ہے؟ ذرا سی دولت آ گئی، اپنا مکان کیا بنا لیا، پڑوسی کے آنگن میں جھانکنے کا لائسنس مل گیا ہے۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے کردار نے تمہیں تباہ کیا ہے۔ یاد رکھو وہ گھوڑے کی پیٹھ پر اور خچروں کی پیٹھ پر چلنے والے مکے کے اوپر خیبر پہاڑوں پر وہ مسلمان جن کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ دار ارقم میں چھپ کر دین کی دعوتیں سننے والے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوکے اتنے کہ پیٹ پہ پتھر بن گئے۔ ہجرت کی تو سر و سامان کچھ نہیں تھا، مگر کون جانتا تھا کہ یہ بھوکے لوگ، یہ کم کپڑوں میں رہنے والے لوگ، یہ جانوروں کو چرانے والے لوگ، ان کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کر رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ان بھوکے اور کم کپڑوں میں رہنے والوں کے قدموں پہ کیسر و کسرا کے تاج آ جائیں گے۔ ملکوں کی حکومت ان کے سامنے جھک کر ان کو سلام کرے گی۔ کچھ نہیں ہوا ہندوستان میں آج بھی بھارت ایک مہان دیش ہے جیسا تھا اور انشاءاللہ رہے گا۔ لیکن ہم کب مہان بنیں گے؟ ہمارے مہان بننے کا طریقہ الیکشن کی ہار اور جیت میں نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے کیریکٹر کو، مورل کو ڈیولپ کرنے میں ہے۔ آج سے طے کیجئے کہ اگر ہم بسوں میں چلیں گے انشاءاللہ تو دنیا دیکھ کر کہے گی کہ یہ مسلمان ہے۔ آپ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، کوئی غیر مسلم بزرگ چڑھ گئے، آپ کھڑے ہو جائیے، بابا آپ بیٹھ جائیے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ اس اخلاق کا اثر کتنی دیر اور کتنی دور تک جائے گا۔ لیکن آج ہمارے سارے اخلاقی تقریر، ہمارے ساری اخلاقی باتیں ہماری تقریروں میں سما گئی، سب کچھ ہم لوگوں نے تقریروں میں سمیٹ لیا۔ اتحاد واتحاد، یکجہتی، قومی یکجہتی، سیکولرزم سب یہاں آ گیا۔ اپنی زندگیوں میں لائیے اور لوگوں کا خیال رکھیے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا، اور اگر تم نے زمین والوں پر ظلم کیا تو آسمان والا تمہاری پکڑ کرے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت اور احترام پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اور ہم سب کے اہل و عیال، آل و اولاد کو اللہ ایمان، صحت، سلامتی، عزت، عافیت، خوشحالی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آپ حضرات بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہر سال الحمدللہ آپ کو ایک ایسی مجلس مل جاتی ہے۔ آپ سب اللہ سے دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں اور حضرت سے دعا کی درخواست بھی کرتا ہوں کہ اب جو کارواں ہے اور سفر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے موجودہ شیخ حضرت مفتی محمد احمد اللہ صاحب پھول پوری دامت برکاتہم العالیہ کی قیادت میں اللہ اس سفر کو کامیاب بنائے اور ہم سب کو منزل تک پہنچائے۔
اللہ آپ کے فیض کو سارے جہاں میں عام فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے ہم سب کو اپنی محبت اور معرفت عطا فرمائے۔ مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم اللہ اسے ہر فتنے اور بری نظروں سے محفوظ رکھے، قیامت تک باقی و دائم رکھے۔ یہاں کے اساتذہ، یہاں کے طلبہ، اللہ ہر ایک کے درجات کو بلند فرمائے۔ ادارے سے محبت کرنے والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اور اپنے نیک بندوں میں اللہ مجھ جیسے گنہگار کو بھی شامل فرمائے۔ جزاک اللہ، آمین یا رب العالمین۔ حضرت مولانا ریاض صاحب دامت برکاتہم استاذ حدیث نے ارشاد فرمایا کہ وقت ابھی باقی ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت بعض جگہ پہ تو پرچی آ جاتی ہے، آپ کی محبت ہے کہ آپ مجھ پہ شفقت فرما کے کہہ رہے وقت ابھی باقی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا وقت باقی رہے اور انشاءاللہ ہم کام کرتے رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ جائیے گا نہیں، اس لیے کہ ہم سب تو، میں تو بیچ میں آ گیا تھا آپ لوگوں کو یوں ہی ذرا سا آپ لوگوں کی دعائیں لینے کے لیے۔ اصل تو اس وقت نمونے اسلاف اور بڑے اونچے خانوادے کے چشم و چراغ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں آپ کی اپنی اولاد اور حضرت مولانا سالم صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے، اسی خانوادے سے ہمارے اور آپ کے درمیان ایک بہت بڑے عالم ربانی اور بر صغیر کے مقبول عالم دین، اخلاق، تواضع، محبت کے پیکر، مشفق و مربی حضرت مولانا سید ابو سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو محتمم ہیں دارالعلوم دیوبند کے، الحمدللہ آپ تشریف لائے ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب تشریف رکھیں، حضرت سے استفادہ کریں، حضرت سے دعائیں لیں، اور آپ بھی دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اکابرین کے عمروں میں خوب برکت عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کے ایمان، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔